السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باغ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں اور صفاجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک مطلب جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جمیع الخیرات في الحیات بعد الممات انك على كل شيء قدیر. حصول برکت کے لیے ایک مطلب اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنبت به الحقائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر شروع ہے. پچھلے جمعہ اسی ضمن میں ہم نے سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم عطا فرمایا، یعنی نبوت کے اظہار کا اعلان کا حکم دیا، اور اللہ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بچپن سے والدہ کے پاس رہنے کی وجہ سے سارے حالات سے آگاہی ہو چکی تھی کہ فرعون کس طرح سے ظلم و ستم کر رہا ہے اور خود اپنی خدائی کا اعلان کروا کر لوگوں سے اپنے لیے سجدے کروا رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس کا رد بلی بھی شروع فرما دیا تھا. اسی وجہ سے جب نوبت یہاں تک آئی کہ آپ نے فرعون کو براہ راست خدائے دعوے سے روک دیا اور بنی اسرائیل آپ کی اطاعت کرنے لگے تو فرعون آپ کے قتل کے ڈر پر ہو گیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کسی محفوظ جگہ پر تشریف لے گئے کہ جہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ شہر میں ایسے وقت میں تشریف لاتے جب کہ لوگ آرام کر رہے ہو، جب کہ لوگ قیلولہ کر رہے ہو یا بازار میں گردی نہ ہو، ایسے وقت میں آپ آتے اور اپنی ضرورت پوری فرما کر تشریف لے جاتے. یہاں پر ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ہوا کہ ایک مرتبہ جب آپ تشریف لائے، قرآن نے کہا
کہ جب آپ داخل ہوئے شہر میں اس وقت جب کہ وہاں کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے اور قیلولہ میں تھے، اس وقت آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دو مردوں کو لڑتا ہوا پایا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک آپ کی جماعت سے تھا، ایک وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ لہٰذا یہاں پر صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو آپ کی جماعت سے تھا وہ سامری تھا، اور بعض مفسرین نے الگ بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ الگ کوئی شخص تھا، سامری نہ تھا۔ بہرحال لہٰذا جو دوسرا شخص تھا وہ آپ کا دشمن تھا، یعنی کہ فرعون کے لشکر سے تھا، فرعون کے گروہ سے تھا، وہ فرعونی تھا، اس کو قبطی کہا جاتا ہے، جو آپ کے ماننے والے وہ سبتی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے تو جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہ جو قبطی تھا اس سبتی کے ساتھ، وہ فرعونی اس بنی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کس وجہ سے لڑ رہا تھا؟ تو یہاں پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے لڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرعونی شخص فرعون کے باورچی خانے کا خباز تھا، یعنی روٹیاں پکانے والا تھا۔ اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ فرعون کے باورچی خانے میں روٹیاں بنانے کی تھی، لہٰذا وہ اس فرعونی شخص اس بنی اسرائیلی شخص سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر فرعون کے باورچی خانے تک پہنچا دے، اور وہ بنی اسرائیل کا شخص اس بات پر راضی نہیں تھا، وہ آمادہ نہیں تھا کہ میں کیوں اٹھاؤں اور میں کیوں لے کر کے جاؤں۔ لہٰذا اس وجہ سے ان میں جھگڑا ہوا اور اس فرعونی شخص نے اس بنی اسرائیلی شخص کو مارنا شروع کیا، وہ اس کو مارنے لگا۔ لہٰذا ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام وہاں داخل ہو گئے، چونکہ بازار تھا اور وہیں پر ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت کے تحت آپ بھی اس بازار میں ایسے وقت میں داخل ہوئے۔ لہٰذا جب اس بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فاستغاثہ، یعنی اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد چاہی، اس سبتی نے اس قبطی پر موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی کہ آپ نے مدد فرمائے۔ یا ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے فاستغاثہ، یعنی استغاثہ مدد چاہنا، اس کا معنی ہوتا ہے استغاثہ کرنا، یعنی فریاد کرنا، یعنی مدد چاہنا، کسی سے مدد مانگنا۔ اب قرآن مجید و قرآن رشید میں ایک مقام پر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرنا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، اور یہاں آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ فاستغاثہ، کہ اس بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ بہرحال میں اس پر کچھ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ مدد مانگنا اس کی بہت ساری تفصیل اور تعبیر ہے۔ تو وہاں پر جو نستعین آیا ہے تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص مدد ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ عقیدہ شرط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ بالذات جس کی چاہتا ہے تو بلا واسطہ اور بالواسطہ مدد فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی اس بات پر اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ لہذا اللہ سے مدد مانگنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک اور تمام قوتوں کا مالک ہے، اور وہ جو ہے تو ذاتی طور پر مدد فرماتا ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اب رہا سوال اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، تو اس کو شرع میں یا تو استغاثہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ مدد کے لیے عربی میں کئی الفاظ آئے، جیسے یہاں نستعین آیا، یہاں استغاث آیا، کہیں پر نصر کا لفظ آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو غرض کے الگ الگ اس کے لیے لفظ بھی آئے۔ تو بہرحال آپ بس صرف قاعدے اور اصول کی بات اتنی یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ سے مدد مانگی جائے گی وہ ذاتی طور پر اللہ مدد فرماتا ہے، اور جب اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے، جب انبیاء اولیاء سے مدد مانگی جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو کہ یہ شرک ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں، جس نبی یا ولی سے مدد مانگ رہے ہیں، کسی عام انسان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کوئی بھی اس کو خدا نہیں سمجھتا، اور جب اس کو خدا نہیں سمجھتا، اس کو الہ اور معبود نہیں جانتا، تو شرک کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھے رب سے جب مدد مانگے تو یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بالذات مدد فرمانے والے، اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی طور پر مدد فرمانے والا ہے۔ اور جب انبیاء اولیاء سے مدد کا عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سبتی نے، یعنی اس بنی اسرائیل کے شک والے شخص نے اس کبتی پر موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، لہذا قرآن نے کہا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام زبردست طاقت اور قوت کے مالک تھے۔ تو چونکہ آپ کی جو طاقت و قوت تھی وہ بڑی زبردست تھی، لہٰذا آپ نے پہلے تو اس فرعونی شخص کو بہت سمجھایا کہ اس شخص پر ظلم مت کر، اس شخص کو بھیجا، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تیرا کام ہے، تو خباز ہے، روٹی تو بناتا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ لڑکیوں کا گٹھا تو اٹھا کر لے جائے، تو اس بیچارے پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ یہ اگر نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو مار کیوں رہا ہے؟ اس کو زد و کوب کیوں کر رہا ہے؟ لہٰذا آپ نے جب اس کو سمجھانا چاہا تو اس شخص نے آپ کی بات کو رد کر دیا، اس فرعونی نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو یہی کروں گا، اسی کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لے جانے لگا، یہ یہی لے کر کے جائے گا، تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے لگا۔ لہذا یہاں پر یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس سبتی نے، اس بنی اسرائیل کے شخص نے مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے، تو خالص اس لیے نہ گئے کہ وہ آپ کی قوم کا فرد تھا۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ وہ آپ کی قوم کا تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا اور آپ کا پیروکار یا آپ کی باتوں کا ماننے والا تھا، بلکہ آپ اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ بھی تشریف لے گئے کہ ہر دین میں مظلوم کی مدد کرنا یہ لازم و ضروری رہا۔ جب بھی دیکھو کہ کسی شخص پر بے جا ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی جابر اور ظالم کسی شخص پر ظلم کر رہا ہے، تو اس مظلوم کی مدد کرنا یہ ہر دین میں، ہر نبی کی شریعت میں لازم و ضروری رہا۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کوئی کسی شخص پر بے جا ظلم کر رہا ہے تو اس مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ اپنے مسلمان مظلوم بھائی کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام
اس مقصد سے بھی وہاں تشریف لے گئے. آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہ سمجھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بکا جو ہے تو اس کو رسید کر دیا. اس کے سینے میں آپ نے ایسا بکا مارا، اس طریقے سے بھوسا مارا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں پر جا بحق ہو گیا، وہیں مر گیا. ایک ہی بکے میں اس کا کام تمام ہو گیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ایک ہی بکے میں اس کا کام تمام ہو گیا تو آپ کو یہ بات بڑی ناگوار ہو سکتی. بہرحال میں پہلے یہاں پر ایک چیز کو عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کیجیے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ فرعون نے ہزاروں بچے قتل کر دیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد نہ ہو سکے، وہ بچہ نہ پیدا ہو سکے جو اس کی سلطنت کو برباد کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی موسیٰ علیہ السلام جلوہ کر ہوئی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جتنے ہزاروں بچے قتل ہوئے تھے ان سب کی طاقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ صرف ایک بھوسا، ایک بکا آپ نے اس فرعونی کے سینے میں مارا اور اسی وقت وہ انتقال کر گیا، اسی وقت وہ مر گیا. ایک ہی بکے کی تاب نہ لا سکا. نبی کی طاقت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ تھی. پتا چلا کہ اللہ نبیوں کو ایسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ عام انسانوں میں اس کے برداشت کی قوت بھی ہوئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو علو العزم پیغمبر ہے، جو جلیل القدر پیغمبر ہے، اور اوپر سے ان کا جلال الگ، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بچوں کی طاقت الگ کو عطا فرمائی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی بلا وہ کب دادا؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے تو پھر اندازہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے ان کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہو. اللہ نے کیسی طاقت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہوگی. اس سے پہلے میں عرض کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے. اور سرکار حضرت علی کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. حضرت علی جب میدان میں پہنچے تو آپ نے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے بازوؤں کی قوت سے ایک ہی جھٹکے میں اکھیڑ کر کے رکھ دیا. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا. وہ دروازہ جس کو 70 صحابہ مل کر ہلا نہ سکے، تنہا حضرت علی نے اس کو اکھیڑ کر کے رکھ دیا. یہ علی کی طاقت کا عالم ہے. یہ نبی سے ملنے والے جھنڈے کی طاقت کا عالم ہے کہ جب نبی نے جس علی کو جھنڈا عطا کیا تو علی نے جس نبی سے جھنڈا لیا اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت اللہ نے عطا فرما دی کہ آپ اس دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو سوچے کہ جس نبی نے جھنڈا دیا اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بچوں کی طاقت عطا فرما دی. جتنے بچے قتل ہوئے ان ہزاروں کی طاقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے 40 مردوں کی طاقت دی گئی. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بچوں کی طاقت ہے اور یہاں مردوں کی طاقت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ سرکار نے ان 40 مردوں کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ وہ 40 مرد کون ہے. تو ممکن ہے کہ وہ 40 مرد 40 انبیاء، ممکن ہے کہ وہ 40 مرد سے مراد 40 انبیاء ہو اور ان 40 انبیاء میں بھی وہ مرسل انبیاء ہو. تو پھر ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تو اللہ نے ان 40 مرسل نبیوں کی طاقت تنہا حضور کو عطا فرمائی. تو جتنی طاقت یا موسیٰ علیہ السلام کو تھی اس کے 40 گنا طاقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. اب نبی کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ہم ان کے احوال کو پڑھتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچپن کے عالم میں تھے تو سرکار جب جھولے میں ہوتے، پالنے میں ہوتے تو سرکار علیہ السلام چاند کو جس طرف اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا. چاند میرے آقا کا کھلونا تھا. آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انگلی کرتے چاند ادھر چلا جاتا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہت میں کیا ہی اشاروں سے چلتا تھا کھلونا نور. نور والے نبی کو اللہ نے کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا اور کھلونا بھی اختیار میں دے دیا کہ معبود جس طرح چاہے اس سے کھیلے. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب تک چاہتے ہیں کھیلتے ہیں اور جب چاہتے ہیں توڑ بھی دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ اگر نبی برحق ہے تو آپ آسمانوں پر جو ہے چاند آج چمک رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے, اس کو توڑ کر دکھا دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے. اب نبی کی طاقت کو دیکھیں. نبی کے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شریف کی طاقت ہے, یہ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ انگلی شریف تو یہی ہے, سرکار کو اشارہ فرما رہے. ارے نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو. ابھی تو انگلی سے بھی کام نہ لیا, صرف اشارہ کیا. تو جب نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو پھر نبی کے دست میں, نبی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہو. اور بارہا اس روایت کو بھی ہم سن چکے ہیں کہ جب مقام صحبہ پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو سرکار نے سورج کو اشارہ فرمایا. وہ ڈوبا ہوا سورج جو مغرب میں ڈوب چکا تھا وہ دوبارہ عصر کے مقام پر پلٹ آیا. اب یہاں پر میں وہ تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضور فاتح خاندیش نبی رہے شہنشاہ خوقند حضور سید آل رسول عبد القادر جیلانی دامت برکات مد ذل العالی الصفات جیلانی میاں نے اس کی تشریح فرمائی. گھر کی بات اگر گھر والوں سے سنی جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. گھر کی بات, گھر کے راز گھر والے بہتر جانتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے, کسی کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس گھر میں رہنے والا شخص بہتر جانے گا کہ کیا واقعہ ہوا ہے, کیا بات ہوئی ہے, گھر میں کیا مسئلہ ہوا ہے. تو گھر والا بہتر جانتا ہے. یہ گھر والے ہیں, یہ نبی کی اولاد ہے, یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے, یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اشارہ کیا ہے. اس لیے سرکار جیلانی جیسے میں نے خود اس تعبیر کو, اس تشریح کو سنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مقام صحبہ پر سورج ڈوب گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج کو واپس فرمایا تو اب سورج اس زمین سے کئی کروڑ زیادہ گنا بڑا. ہمارے جیسی زمین, سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی 13 کروڑ زمینیں ہو تو وہ سب کے سب سورج میں سما جائیں. سورج اتنا بڑا ہے, سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین کے جیسے 13 کروڑ زمین اس کے اندر آسانی سے سما جائے, آ جائے. اور پھر یہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس سورج کو چلانے کے لیے 70,000 فرشتے متعین کیے. کتنے؟ 70,000 فرشتے اس سورج کو مشرق سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور مغرب میں لا کر ڈبا دیتے ہیں. اور ان فرشتوں کا ایک سردار جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے. اب فرشتوں کی طاقت تو قرآن کہتا ہے فالمدبرات یمرا, قسم ہے ان کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کے کاموں کی قسم, فرشتوں کی قسم یاد کریں. اور فرشتے ما فوق الاسباب کاموں کو انجام دیتے ہیں. وہ کام جو عادتاً ہم سے نہیں ہوتے فرشتے اسے پل میں کر گزرتے ہیں. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بڑی قرآن نے جبریل کے بارے میں کہا علمہ شدید القویٰ, یہ بڑی طاقت والا اور زبردست قوت والا فرشتہ ہے. تو فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. تو ایسے 70,000 فرشتے اس سورج کو مشرق سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور مغرب میں لا کر ڈبو دیتے ہیں. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو صرف وہ سورج نہ پلٹا بلکہ اس سورج کے ساتھ وہ 70,000 فرشتے بھی پلٹ کر کے آ گئے.
وہ 70,000 فرشتے، ان کی طاقت کام نہیں کری، نبی کے اشارے نے، ایک ہی اشارے میں سورج بھی اور 70,000 فرشتوں کو واپس پھیر لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری انگلی اٹھ گئی، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چھن گیا، اور فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے اشارہ رسول اللہ۔ یہ صرف نبی کے اشارے کا کمال ہے، یہ تو نبی کے اشارے کی طاقت ہے کہ نبی نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نبی نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج 70,000 فرشتوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو نبی کی طاقت کا کون اندازہ لگائے؟ بس آج کل لوگوں کو یہ خبط سوار ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے، نبی ہمارے جیسے عام انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف اتنی نہ کرو، نبی ہمارے جیسے عام انسان ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ انبیاء کی تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ طائف میں سرکار کو پتھر مارنا تمہیں نظر آیا، سرکار کا اپنے شکم ناز پر پتھر باندھنا تمہیں نظر آیا، تمہیں سرکار یہاں کمزور نظر آتے ہیں؟ ارے نادانوں، اس میں تو حکمتیں تھی، اگر کسی پر بحث کروں تو یہ ایک الگ تقریر ہو جائے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار نے کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا، کبھی کبھی سرکار کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے بستر پر آرام میں فرماتے، ارے تم کیا جانو نبی کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے؟ یہ تو صرف ہم گناہگاروں پر کرم کی خاطر آقا علیہ السلام سے یہ معاملات ہوتے ہیں تاکہ جب امت بھی ان معاملات میں پہنچے تو صبر کرے اور انہیں اجر ملے۔ تو یہ تو حکمتیں ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو وارد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بڑی زبردست طاقت و قوت عطا فرمائی۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے ایک ہی گھوسے میں وہ جو فرعونی تھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں پر وہ ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس فعل سے بڑی ندامت ہے کہ بلا وجہ ایک شخص کی جان تلف ہو گئی، چونکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، آپ کا ایسا مقصد ہرگز نہ تھا کہ میں اسے قتل کروں، بلکہ آپ صرف ان دونوں کو لڑنے سے روک رہے تھے، اور جب وہ شخص نہ مانا تو آپ نے صرف اسے گھوسا مارنا چاہا، ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن وہ قطعاً طور پر یہ معاملہ ہو گیا اور وہ شخص وہیں پر جا بحق ہو گیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو عمل ہے یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہے، انہ عدو مضل مبین، اور وہ بہت بڑا گمراہ کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا، یہ شیطان کا عمل ہے، لہٰذا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ میرا عمل شیطان کی طرح ہے، یعنی یہ کام شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے، یہ بتانا آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک تو اسے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، البتہ ایسا خطأً ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس عمل کو شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ برے اعمال وہی کرواتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کفار کے قتل پر مامور نہیں تھے، یا اس لیے کہ اس سے قبل فرعون کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری امن حاصل تھا اور نہ ہی آپ کو کوئی خطرہ تھا۔ اور اس کی بعض وجوہات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ جو شخص قتل کیا گیا وہ مراد، اس لیے کہ اس کا عمل شیطانی عمل تھا، وہ جو بیجا ظلم کر رہا تھا اور بیجا دوسروں پر کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا لکڑیوں کا گٹھا، تو اس کا یہ عمل شیطانی عمل تھا، تو آپ کی مراد اس شخص کی طرف ہو۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس سے مراد آپ نے لشکر یا گروہ لیا ہو، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے گروہ سے تھا، وہ فرعون کے گروہ سے تھا، فرعون کی جماعت سے تھا، جو کہ شیطانی گروہ تھا، جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔
لہٰذا ممکن ہے کہ آپ نے اسے مراد لیا، کیونکہ نبی کا عمل شیطان کی مثل ہے۔ یا میں ایک مثال آپ کو عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 13واں پارہ میں جو آپ نے فرمایا کہ ان نفس امارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ زلیخا نے آپ کو لبھانا چاہا لیکن آپ صحیح و سلامت وہاں سے نکل آئے، لہٰذا آپ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو عام نفوس ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کو میں بری نہیں کہتا، لیکن یہ کہ عام نفوس جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، مگر یہ کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس بری ہے، آپ نے اشارہ دے دیا کہ میرا نفس تو بری ہے، لیکن نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ میں اسے کئی بار بتا چکا ہوں کہ نفس کی کئی قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، تو نفس کی کئی قسمیں، اور انبیاء علیہ السلام کے جو نفوس ہوتے ہیں وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کے نفس پر ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، اسی لیے انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ عن الخطا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو جب پہلی مرتبہ آپ کا سینے مبارک جبریل امین نے چاک فرمایا تو آپ کے قلب مبارک کو نکال کر اس سے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ نکال کر آپ کے قلب اطہر کو دھو کر واپس رکھ دیا اور فرمایا یہ جو حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی رہبری کرتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے، میرے ساتھ جو قرین ہے، وہ مجھ پر ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اب مجھ کو بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالتے رہے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ اپنے دل میں گناہوں کا جو خیال آتا ہے وہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، لیکن جو بچنے کا خیال آتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے کہ فرشتہ بندے کو روکتا ہے کہ یہ کام نہ کر، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ گناہوں کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اور عام انسانوں کے جو نفس ہے وہ گناہوں کی ہی طرف ہوتے ہیں، تو اس کی طرف یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو عام نفوس ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ تو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ بتایا کہ ایسا جو عمل ہے جو کسی مسلمان کو قصداً جو قتل کرے، ظلماً اس کو قتل کر دے، یہ شیطان کا عمل ہے، آپ نے کر کے دکھایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا عمل شیطان کی طرح، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ شیطان کا عمل ہے، جو کسی پر ظلم کرے وہ شیطان کا عمل ہے، جو کسی مسلمان کو ظلماً قتل کر دے یہ شیطان کا عمل ہے، بہت بڑا گناہ۔ آقا کریم اسلام نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ظلماً کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ایسا جو عمل کرے وہ شیطان کا عمل ہے، آپ کا عمل شیطان کا عمل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا دامن عصمت گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی سمجھ لے کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تو ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، ظالم ضرور اللہ کی گرفت میں آتا ہے، مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ مظلوم کی جو آہ ہے وہ آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ آج ہمارا معاشرہ اس برائی میں بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے۔ آج بے جا ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ صرف کسی کو مارنا پیٹنا ہی ظلم نہیں ہے، کسی کا مال تلف کر لینا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، یہ سب ظلم میں شامل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں کہ جس کے عمل سے، جس کے شر سے، جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی یا اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی یہ عمل اسلام میں نہیں، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان والا کام ہے کہ دوسروں کو اکساتے، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یہ شیطانی شرارتیں ہیں کہ بے جا کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کا ایسا مذاق اڑائے کہ اس کو تکلیف پہنچے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا مال ناحق تلف کر لینا، کسی سے ظلمن کام کروانا، کسی کو ایسے تانے کسنا کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ سب ظلموں میں شمار ہو۔ تو لہٰذا اس ظلم سے بچے۔ اور یہاں مفسر بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے، اپنے جسم اور اپنے نفس پر، اپنی روح پر ظلم نہ کرے، اسے گناہوں کی طرف نہ لے کر کے جائے بلکہ اسے گناہوں سے بچائے۔ اپنے جسم کو گناہوں میں لگا دینا یہ جسم پر ظلم کرنا ہے، اپنی روح کو گناہوں کی طرف ڈھکیل دینا، اسے عبادت کا مزہ نہ چکانا، اس سے عبادات نہ کروانا، یہ روح پر ظلم ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم سے ہمارے جسم کا حق ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو اس کی دوا کرو، اس لیے کہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ اس جسم کی تم نے کیسے حفاظت کی۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام، ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے تو پہلی فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی، مسلمانوں کی جان اور ان کی مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو جب یہ جان اور یہ مال اللہ کے یہاں بک چکا ہے تو پھر اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے بلکہ اس پر رب کا اختیار ہے۔ اس لیے اس جسم کو اور اس روح کو اللہ کی عبادت میں لگا دو، اس کو اللہ کی عبادت کی طرف جھکا دو، اس کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، کیونکہ اس پر اب رب کا حق ہے، اب اس پر ہمارا اختیار نہیں۔ اسی لیے جو شخص خودکشی کرے اس نے حرام کیا، اس نے امانت میں خیانت کی، اس لیے کہ یہ جان خدا کی امانت ہے، یہ جسم خدا کی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے، صرف وہ یہی نہیں کہ دوسروں پر ظلم کرنا ظلم ہے بلکہ اپنی ذات پر ظلم کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرنا یہ ہے کہ اسے گناہوں میں لگا دینا ہے۔ تو اسے گناہوں سے بچائے، اسے نیکیوں کا عادی بنائے، اسے نیک کاموں کا عادی بنائے، اسے عبادت گزار بنائے تاکہ یہ جہنم کی آگ میں جلنے سے محفوظ ہو جائے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ کوئی شخص آگ میں گرنے جا رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے تو اس کی بچانے کی کوشش کرتے، اس کو مدد کرتے کہ نہیں یہ شخص آگ میں گر جائے گا۔ کوئی اگر کسی گڑھے میں گرنے جا رہا ہے تو ہم اس کو بچا لیتے کہ آگے گڈھا ہے گر جائے گا۔ تو اسی طرح سب سے پہلا حق تو اپنی ذات کا ہے، اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے بارہا کہا، قرآن نے کہا کہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور وہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ایک آواز سنائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا گیا، آج جا کر وہ اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اللہ، تو جہنم کتنی گہری ہے اور الگ الگ طبقات اس میں بنے ہوئے ہیں اور الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ سزائیں متعین کی گئی ہے۔ بے نمازیوں کے لیے جو عذابات جہنم کے اندر ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں کہ بے نمازی کے لیے لم لم وادی ہے، بے نمازیوں کے لیے ایسی وادی اللہ نے تیار فرمائی کہ وہاں اگر پہاڑ کو ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے، وہاں سانپ بچھو کے برابر جو ہے تو ازدے ایسے ہے کہ جو انسان کو اگر ڈسے تو پھر موت تو وہاں آنی نہیں ہے لیکن تکلیف بہرحال، موت تو
اس عالم کے لیے ہے کہ مر گیا تو اب قصہ ختم دنیاوی، لیکن جہنم میں مرنا نہیں ہے، وہاں تو موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اب جو اس کو تکلیف ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ تو سوچے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہیں، اس جسم کو اس جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو حرام کھا رہے ہیں وہ اپنے جسم پر اور اپنی روح پر ظلم کر رہے ہیں کہ اسے جہنم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ناحق دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ظلم کر کے گناہ کر کے وہ جہنم کا عذاب مول لے رہے ہیں۔ تو اس سے بچے، چونکہ ہر شریعت میں ظلم کو برا ہی جانا گیا ہے اور ہر نبی نے اس کے خلاف ایک محاذ قائم فرمایا ہے، لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ظالم جو ہے تو کبھی فلاح نہیں پاتا، مظلوم کی مدد کا سرکار نے حکم دیا۔ لہٰذا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ اس شخص کو وہ قتل کرتے، آپ کا منشا بس اس کو روکنا تھا کہ اس پر تو ظلم نہ کر، اس کو تو بے وجہ تکلیف نہ دے۔ جب وہ نہ مانا اور ہاتھا پائی کرنے لگا تب آپ نے صرف ایک گھوسا اسے مارا کہ شاید وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ گھوسا ایسا ثابت ہوا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لہٰذا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے وجہ میری وجہ سے ایک جان تلف ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کسی کے دشمن نہیں ہوتے، نبی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، ہر امت نبی کی اس میں شامل ہوتی ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت۔ امت اجابت وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی پیروکار ہو جائے، اور امت دعوت وہ ہے کہ جس تک ابھی دعوت نہیں پہنچی اس تک دعوت کو پہنچایا جائے۔ جب تک اس نبی کا زمانہ ہے اس زمانے کا ہر فرد اس نبی کی امت میں داخل ہے، اگر ایمان والا ہے تو امت اجابت میں ہے، اور اگر کافر ہے مشرک ہے تو امت دعوت میں ہے، لیکن ہے بہرحال نبی کا امت۔ جیسے کہ ایک باپ کی کئی اولاد ہوتی ہے، کوئی فرما بردار ہوتا ہے اور کوئی نافرمان ہوتا ہے، لیکن بہرحال باپ کی محبت دونوں کے لیے ہوتی ہے، باپ کی کوششیں دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ جو فرما بردار ہوتا ہے باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے باپ چاہتا ہے کہ یہ سدھر جائے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری نافرمان اولاد سدھر جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کو سدھارنے کے لیے وہ کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو نبی اپنی امت کے حق میں بڑا مشفق اور مہربان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی جو تم میں مبعوث کیے گئے ہیں، تم میں تشریف لائے ہیں، تم ہی میں سے ہے، اور ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہارا تکلیف میں گھر جانا اس نبی پر گرا گزرتا ہے۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، نقصان تمہارا ہوتا ہے، لیکن احساس میرے نبی کو ہوتا ہے، میرا نبی بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ مومنوں پر حد درجے مہربان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کافروں کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہتے یہ ہے کہ میری امت کے یہ فرد بھی اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے، خدا کے عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے وہ ہر درجے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر درجے کی کوشش فرمائی کہ لوگوں تک اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، انہیں پیار سے، حکمت سے، محبت سے، اخلاق سے سمجھایا، یہاں تک کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے طائف میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا خون نالین میں آ کر جم گیا، تو فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، اگر آپ اجازت دے تو ایسی ہوا چلاؤ کہ یہ طائف کے سارے لوگ تنکے کی طرح اڑ جائے۔ بارش کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ایسی بارش برساؤ کہ یہ سب غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل دوں کہ ان کی ہڈیاں تک پس جائے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سارے عالم کے لیے رحمت ہوں، میں انہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ ممکن ہے ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا ہو جو مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو نبی اپنی امت کے حق میں مشفق اور مہربان ہوا کرتے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اس کو قتل کرے، بلکہ جب وہ مر گیا تو آپ کو یہ افسوس ہوا کہ یہ بغیر دعوت لیے مجھ سے چلا گیا، چونکہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس وقت جو ہے تو کفار کا قتل کرنا آپ کے لیے مستحب تھا، لہٰذا ترک مستحب آپ سے ہوا، بس ایک مستحب کام آپ سے چھوٹا، اس کو میں آئندہ ہفتے تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو چونکہ آپ کو یہ خیال گزرا کہ ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اور میں نے ابھی ان تک دعوت نہیں پہنچائی ہے، اس سے پہلے ہی یہ شخص میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تو یہ مجھ سے کیا معاملہ ہو گیا۔ تو آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی یہی کہا گیا کہ جب بھی کسی سے اگر جہاد کرے تو پہلے اس کو ایک مرتبہ تلقین کرے، اس کے سامنے اسلام کی تبلیغ کر دے تاکہ اس کے پاس عذر باقی نہ رہے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے کئی خطبے پڑھے، جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی خطبہ پڑھا، اور یہاں تک کہ جب آپ میدان میں تشریف لائے تب بھی آپ نے کہا کہ اے یزیدیوں، تم نے میرے سارے خاندان اور کنبے قبیلے کو شہید کر دیا، اب میں باقی ہوں، میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے، میں کس کا نواسا ہوں، میرے نانا کی عظمت کیا ہے، اب بھی میرے خون سے باز آ جاؤ، اب بھی مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بھلائی ہے، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ اس وقت بھی ان یزیدیوں پر اثر نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ حسین، ہمارے تو بس یہی کہنا ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا جنگ کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے حجت تمام کر دی، میں نے تمہارا عذر ختم کر دیا، اب تم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہارے سامنے حق بات نہیں رکھی۔ اس لیے جب بھی کسی کو جہاد کرنا ہے تو وہ پہلے سامنے والی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا رنج ہوا کہ ابھی میں نے تبلیغ نہیں کی، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی میں نے لوگوں تک اپنی دعوت نہیں پہنچائی، اور اس سے پہلے ہی میری وجہ سے یہ شخص قتل ہو گیا، اس کا رنج آپ کو ہوا۔ تو بہرحال اس لیے آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ یہ عمل شیطان کا عمل ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے معصوم ہے، عن الخطا ہے۔ بہرحال حضرات، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور مسائل کا جو سلسلہ شروع ہے اس ضمن میں پچھلے جمعہ کو وضو کے مسائل میں نے بیان کی، آج اختصار کے ساتھ صرف وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، بس موٹی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ سر کی وجہ سے، یعنی کہ اگر کسی کو چکر آ جائے، بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے، اگر وضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح منہ کی وجہ سے، یعنی کہ کسی کو منہ بھر الٹی ہوئی، اگر وہ الٹی صفرا، خون یا پھر کھانے وغیرہ کی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے، اگر صرف بلغم کی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا، حالت نماز میں رکوع و سجود والی وہ نماز جس میں رکوع اور سجود ہے، اس نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ بازو والے کو سنائی دے، اس سے بھی وضو ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹے، اور اگر صرف خود ہی سنا تو وضو ٹوٹا، نماز نہیں ٹوٹی۔ سمجھ مسئلے، اگر اتنی زور سے ہنسا کہ خود سنا تو وضو ٹوٹا، نماز نہیں ٹوٹی۔ اب آپ سوچیں گے وضو ٹوٹ گیا نماز نہیں ٹوٹی، تو یہاں اس کو بنا کی اجازت ہے، یعنی کہ وہ جائے اور جا کر کے دوبارہ وضو کر کے آ کر پھر شامل ہو جائے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کی نماز مل جائے۔ لیکن آج کل اب ایسا کسی کو بنا کی شرطیں معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ یہی سمجھے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی اور وہ اثر نوفل جو ہے تو اپنی نماز کو پڑھے۔ اور تو بدن کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی شخص سو گیا، اب سونے کی کیفیت کیا ہے؟ ٹیک لگا کر اس طرح سے سویا کہ اگر ٹیکا ہٹا دے تو گر جائے، یا پھر دوسری وجہ ایسی کہ اگر غافل ہو کر کے سویا، اتنا غافل ہو کر کے کہ اگر اسے نیند سے جگایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا بات ہو رہی تھی تو بیان نہ کر سکا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ صرف اونگنے سے اگر کسی کو اونگ آئی یا جھپکی آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا پھر ایسی کیفیت کہ سرین جو ہے، یعنی
جس کو ہم کمر بولتے ہیں اس جم گئی اور سو گیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر دوسری وجہ بدن کی وجہ سے یہ کہ وضو اور غسل میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، وضو اور غسل میں جسم کے جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اس پر سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان کے اندر لگا اور اندر ہی اندر خون بہا، باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ آنکھ کے اندر خون نکلا لیکن باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا، باہر آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ناک کے اندر اگر ہوا تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا فرض ہے، تو اس کا دھونا فرض ہے۔ تو یاد رکھیں جسم کے وہ اعضاء جن کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے اس پر سے خون یا پیپ کا نکل کر بہنا شرط ہے۔ اگر بہا نہیں، کوئی چیز لگی، سوئی لگی یا قینچی لگی، کوئی چیز لگ گئی، دھاردار چاقو لگ گیا اور خون وہی کی وہی نکل کر کے رہ گیا، بہا نہیں اپنی جگہ سے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہاں اگر کسی نے پوچھ لیا اور پھر نکلا پوچھا تو اتنا نکلتا رہا اور پوچھتا رہا، بہنے نہ دیا، لیکن اتنا پوچھا کہ اگر نہ پوچھتا تو خون بہتا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر پیشاب، پاخانہ یا ری یعنی ہوا کا خارج ہونا یا ان دونوں مقام سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، پتھری نکلنا، کوئی کیڑا وغیرہ نکلنا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا خارج ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پیچھے کے مقام سے اگر ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی نکلے تو نہیں ٹوٹا، بس ہوا اگر خارج ہوئی ٹوٹے گا۔ اور پھر اگر احتلام ہوا یا پھر جو ہے تو بستری وغیرہ کی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے تو غسل ہی ٹوٹا ہے تو وضو بدرجہ اولیٰ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اب جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی نے سور کو دیکھ لیا، کسی کو ننگا دیکھ لیا یا خود کے اپنے جو ہے تو اعضائے مخصوص کو، اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کچھ وہ کام جو گناہ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ گالی دینا یا ٹی وی موبائل وغیرہ کوئی چیز پر فحش چیز دیکھنا یا ایسی چیز دیکھنا جو جس کا دیکھنا حرام ہے، اس کو دیکھنے سے اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ وضو کرے۔ کسی کی غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، حرام چیز کھائی تو وضو تو بہرحال نہیں ٹوٹا، لیکن بہتر ہے کہ وہ شخص وضو کر لے۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ دوران گفتگو کی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔